میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، ماں اور بہنوں اور چھوٹے بچوں، آپ لوگوں کو میرا سلام عرض ہے۔ میں 36 سالوں سے لوگوں کی سیوا میں کام کر رہا ہوں، علاج کے سمبندھت، جیسا کہ گھر میں گرا کلیش ہے یا کوئی جادو ٹونا ہے یا کوئی جنات وغیرہ کا سایہ گھر میں ہے، نوکری نہ لگنا، طرح طرح کی انیک پریشانیاں، ان کا میں اپنے طریقے سے قرآن کی روشنی میں علاج کرتا ہوں۔ میری ان باتوں کو سن کر کرپا آپ مہربانی کر کے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو غور سے دیکھیں اور میری اتنی مدد کریں کہ دوستوں کو شیئر کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرنے کی کوشش کریں۔ باقی آپ کا کوئی بھی کام ہے جس لائق اللہ نے مجھے بنایا ہے، میں اپنی بات آپ تک پہنچاؤں گا۔ یہ میری بات نہیں ہے بلکہ یہ بات قرآن کی ہے، یہ آسمان والے کی بات ہے، یہ اللہ کی بات ہے، یہ مالک بے نیاز کی بات ہے جس کو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اور کون بندہ ایسا ہوگا جس کو مالک کی بات پسند نہ آئے گی؟ زمین پہ رہنے والی اللہ نے کم سے کم 18,000 مخلوق بنائی، جس میں جیو ڈالا، روح ڈالی۔ اللہ نے 18,000 مخلوق دنیا کے اندر پیدا کی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ زمین سے تیرے پیر سے لے کے اور سر تک ایک بھی بال کسی اور کا بنایا ہوا نہیں۔ تیرے سر پہ جتنے بھی بال ہیں سارے میں نے بنائے، اور تیرے شریر میں یہ جو 360 جوڑ ہیں، ان جوڑوں سے پوچھ کہ تجھے کس نے بنایا اور کس نے پیدا کیا۔ مگر کمال کی بات یہ ہے کہ لوگ مخلوق خالق کو نہیں پہچانتی، یعنی جنتا مالک کو نہیں پہچان رہی ہے۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، اللہ نے فرمایا، مالک نے کہا، رب ذوالجلال نے کہا، اللہ نے کہا کہ میرے بندے کبھی تو غور کیا کر، تیری رگ رگ بنانے والا میں ہوں۔ جو بنا رہا ہے اسے ہم جانتے نہیں، بننے والوں کے پیچھے لگ گئے، انسانوں کے پیچھے لگ گئے، مگر ہم مالک کو نہیں پہچان پا رہے ہیں۔ جس دن ہم مالک سے محبت کرنے لگ جائیں گے، ہمیں مالک کو ہماری کوئی ضرورت نہیں، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ ہمیں اللہ کی محبت، اللہ کس طرح ملے گا، مالک کس طرح ملے گا، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ ہم کو کس طریقے سے ملے گا، ہم لوگ اس طرف نہیں جا رہے ہیں کہ کس طریقے سے مالک کا راستہ ملے گا۔ دیکھیے، ہم جب چھت پہ چڑھتے ہیں تو بغیر سیڑھی کے آدمی چھت پہ نہیں جائے گا۔ اللہ نے یہ جو آسمان ہے اس کو کیا ضرورت تھی؟ اللہ کو کیا ضرورت تھی آسمان بنانے کے لیے؟ کیا ضرورت تھی زمین بنانے کے لیے؟ یہ ساری چیزیں اللہ نے انسان کی خوشی کے لیے، انسان کی ضرورت کے لیے، ساری چیزیں زمین سے لے کے آکاش تک، آسمان تک جو بھی کچھ دکھ رہا ہے سب انسانوں کے لیے۔ ساری چیزیں اللہ نے انسانوں کی خوشی کے لیے، انسانوں کی ضرورت کے لیے، انسانوں کی مشکل کے لیے، انسانوں کی آسانی کے لیے اللہ نے ساری چیزیں دنیا کے اندر، ساری چیزوں کا نظام بنایا۔ لیکن دنیا بنانے کا جو مقصد تھا، یہ زمین بنانے کا جو مقصد تھا، ہم اسے نہیں جانتے کہ اللہ نے یہ زمین کیوں بنائی۔ اللہ نے محمد کو بنانے سے پہلے زمین کا ایک فرش بنا دیا۔ محمد صاحب، محمد عربی، عرب دیش کا رہنے والا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی جن کا نام محمد عربی ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے ان کے بنانے سے پہلے اس زمین کا فرش بچھا دیا۔ اے نبی، اے محمد، اس زمین پہ چلو، اور یہ آسمان کا شامیانہ لگا دیا۔ میرے بھائیوں، اللہ نے زمین تو یہ کیسے ٹکی ہوئی ہے؟ دیکھو، یہ محمد کے چلنے کا فرش ہے، محمد کے چلنے کی ایک جگہ ہے، اور اس مقام ہمارا بھی بن رہا ہے۔ اللہ نے یہ آسمان بنایا، آسمان کو بغیر ستون کے، بغیر دیوار کے روک دیا۔ تو یہ آسمان کیسے رکا ہوا ہے؟ اس کو فرشتے لے کے کھڑے ہوئے ہیں، اور فرشتے کیا پڑھ رہے ہیں؟ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، خالی اتنا پڑھا ہے۔ فرشتوں نے اتنا پڑھا، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔
فرشتے اس کو لے کے کھڑے آسمان کو اٹھا لیا۔ اے کاش اگر ہم لوگ ولا حول ولا قوت کسی چیز کو اٹھانے کے لیے، کسی چیز کو طاقت بنانے کے لیے اگر ہم پڑھیں گے ولا حول ولا قوت، اس سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اس سے پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں۔ رات کو سوتے سمے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اگر ہم لوگ پڑھیں گے تو اس کے اندر بہت طاقت آئے گی۔ اتنی طاقت جیسے میں نے ابھی بتایا ہے کہ اللہ نے محمد کے لیے یہ آسمانہ لگا دیا، سامیانہ لگا دیا آسمان کا، اور چلنے کے لیے زمین کا فرش بچھا دیا۔ تو اگر فرشتے جب ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ ورڈ پڑھتے ہیں، یہ الفاظ پڑھتے ہیں، یہ چیزیں جب پڑھتے ہیں تو فرشتے آسمان کو اٹھا سکتے ہیں۔ تو مجھے امید نہیں بلکہ یقین ہے، یہ قرآن کا بیان ہے، اللہ کی زبان ہے کہ اس نے کہا کہ جو بندہ اس کو پڑھے گا وہ ہر چیز کے وزن کو اٹھا لے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ ہم لوگ اس بات کے اوپر غور کریں۔ اور اللہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ جب اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، ہم لوگوں کو غصہ نہیں کرنا چاہیے، ہم لوگوں کو صبر سے کام لینا چاہیے، ہم لوگوں کو ہر مصیبت کے اندر کبھی بھی غصہ نہیں کرنا چاہیے، پیار اور پریم سے کام لینا چاہیے، اخلاق سے کام لینا چاہیے۔ محبت اور پیار میں جو مسئلے حل ہوتے ہیں وہ کسی چیز سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر اسلام کا ڈنکا بجایا، لوگوں کو اسلام کے اندر ڈالا اور اسلام کی راہ بتائی، صحیح ہدایت کا راستہ بتایا کہ مالک سے ملنے کا راستہ کیا ہے، مالک سے محبت کرنے کا راستہ کیا ہے، اوپر والے کو تم کس طرح سے ملو گے، کس طرح سے اس سے محبت پیار کرو گے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ صبر سے کام لو، پیار سے کام لو، محبت سے کام لو۔ مثال کے طور پر ایک عورت تھی اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہوئے جاتے تھے، اور وہ ہندو عورت تھی، بڑھیا تھی۔ جیسے محمد صاحب وہاں سے گزرا کرتے تھے تو وہ عورت پہلے سے ہی گھر کا کچرا جھاڑو لگا کر کے گھر میں کوڑا کچرا لے کے بیٹھ جایا کرتی تھی، اور محمد صاحب کا جیسے ہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوتا تھا تو وہ ان کے اوپر ڈال دیا کرتی تھی، محمد صاحب کے اوپر اس کچرے کو ڈال دیا کرتی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور اس کچرے کو اپنے اوپر ڈلواتے، کبھی یہ نہ کہا کہ اے مائی تم میرے اوپر یہ کچرا کیوں ڈالتی ہے۔ اس زمانے کی بات ہے جب دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر 39 مسلمان تھے، اس ٹائم پر وہ کچرا پھینکا کرتی تھی۔ کئی زمانے تک یہ کچرا چلتا رہا، مٹی چلتے رہی، آپ اسی طرح اپنے اوپر ڈلوا لیتے۔ محمد کوئی معمولی چیز ہے، ساری دنیا کے سردار ہیں، ساری دنیا کے حکیم ہیں، ساری دنیا کے بادشاہ ہیں، جن کے لیے اللہ نے زمین آسمان کو بنایا۔ ان کا یہ حال ہے محمد صاحب کا کہ وہ رک جاتے ہیں اور بوڑھی عورت سے کچرا ڈلواتے ہیں اپنے اوپر۔ ایک بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر ہوا، اس عورت کو، بوڑھی عورت کو حاضر نہ پایا گیٹ پہ، کسی سے پوچھا کیا بات ہے کہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ تو محمد صاحب اندر گئے، اندر ان کی جوان لڑکی تھی، وہ عورت جو ہے چارپائی کے اوپر تھی۔ لڑکی کہنے لگی کہ اماں پتہ نہیں محمد صاحب اندر آ رہے ہیں، کیا بات ہے، یہاں کوئی مرد بھی نہیں ہے، کوئی غلط بات تو نہ ہو جائے گی۔ وہ عورت بھی ہڑبڑائی اور پریشان ہوئی۔ محمد صاحب نے دھیرے سے پوچھا، مائی کی، میں نے سنا ہے کہ مائی کی طبیعت خراب ہے، کیا بات ہے اماں کی؟ کہ ہاں بخار آیا ہے، کہ میں پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ سے دعا کی کہ یا مالک بے نیاز اس بوڑھی عورت کو تو ٹھیک کر دے، تندرست کر دے۔ اس کا بخار اتر گیا۔ بخار اترتے ہی جیسے ہی اس نے دیکھا کہ میں تو اس آدمی کے اوپر روزانہ کچرا پھینکتی تھی، اس آدمی کو تو خوش ہونا چاہیے تھا، محمد عربی کو میرے سے ناراض ہونا چاہیے تھا، نفرت کرنی چاہیے تھی، لیکن یہ تو اندر آ گئے۔ آج برسوں سے میں ان کے اوپر کچرا پھینکتی ہوں اور میری بیماری کا پتہ چلا تو یہ اندر آئے اور انہوں نے رحمت کی دعا مانگی اللہ پاک سے، میری بخار کی، میری بیماری کی دعا مانگی۔ یہ کتنے اچھے محمد ہیں۔ ایسا اخلاق بناؤ، ایسے جیسے ہی بخار اترا ایسے ہی وہ عورت قدموں پہ گر گئی کہ محمد صاحب تو محمد ہی ہیں۔ ایسا اخلاق بناؤ، ایسی عادت بناؤ، ایسا اپنا کردار بناؤ، ایسے اپنے گھر کا ماحول بناؤ کہ محبت پیار میں، جوڑ میں مزہ ہے، توڑ میں کسی چیز کا مزہ نہیں۔ جو مزہ توڑ میں ہے، جوڑ میں ہے، وہ توڑ میں نہیں ہے۔ اسی لیے دوسری عورت کا بھی اسی طریقے سے ذکر کیا گیا۔ جس وقت محمد صاحب کھڑے ہوئے تھے تو کوئی عورت گالی دے رہی تھی محمد صاحب کو، تو وہ محمد صاحب کو جانتی نہیں تھی کہ محمد کون ہے، اور محمد ان کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ عورت گٹھڑی لے کے نیچے بیٹھی ہوئی ہے، وزن زیادہ ہے، کہنے لگے مائی اس گٹھڑی کو میں اٹھاتا ہوں، اس عورت سے اٹھایا نہ گیا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سے دنیا میں آئے ہیں اور انہوں نے اسلام کی بات بتائی ہے، اچھی ہدایت کی بات بتائی ہے، ہمارے لیے وہ خراب ہے، کیونکہ وہ بھی ہندو عورت تھی، اس کو یہ برا
لگ رہا تھا، لیکن محمد صاحب نے جواب نہ دیا اور یہ نہ کہا کہ مائی تم میرے دھرم کو یا مجھے کیوں غلط بتاتی ہے، اللہ اور اس کی رسول کو اور قرآن کو غلط کیوں بتا رہی ہے۔ محمد صاحب نے یہ جواب نہ دیا، مائی اس گھڑی کو میں لے کے چلتا ہوں۔ کافی دور تک چلتے رہے، وہ عورت چلتی رہی ساتھ میں، اور محمد صاحب نے وہ گٹھڑی اپنے سر پہ اٹھا لی اور وہاں پھر آگے جا کر کے اتارنے کے بعد میں محمد صاحب نے گٹھڑی اتاری، وہ عورت محمد صاحب کو دعا دینے لگی، ہاتھ اٹھا کر کے، یا اللہ محمد صاحب، یا اللہ اس آدمی کے گھر میں جو پریشانی ہے اس کو دور کر، اور یا اللہ اس آدمی کی حفاظت محمد سے کریو۔ محمد صاحب کہنے لگے کہ مائی جس کو تو گالی دے رہی ہے اور سارے رستے تو گالی دے رہی تھی، وہ محمد میں ہی ہوں جو تیری گٹھڑی لے کے آیا ہوں۔ وہ عورت قدموں پہ گر گئی اور اس نے اسلام کو قبول کیا۔ میرے بھائیوں، محمد صاحب نے یہ نہ کہا کہ تو اسلام کو قبول کر، یا کوئی کسی کو نہیں کہتا تو اسلام کو قبول کر، یا ہندوستان یا تو جو ہے ہندو بن جا یا مسلمان بن جا، کوئی کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا۔ یہ ایک اخلاق کی بات ہے، یہ ایک تمیز کی بات ہے، یہ ایک انسانیت کی بات ہے، یہ ایک مانوتا کی بات ہے، یہ اپنے پریم اور محبت کی بات ہے۔ قرآن کے اندر جوڑ سکھایا ہے، توڑ نہیں سکھایا، خون خرابہ نہیں سکھایا۔ میرے بھائیوں، ہندوستان کے واسیوں، جو اس کو کوئی دیکھے تو بھیا سبسکرائب کرنا، اگر سمجھ میں آیا آپ کو، اگر نہیں سمجھ میں آئے تو کوئی بات نہیں، اللہ آپ کو ہدایت دے، اور آپ کے گھر کے اندر جو پریشانیاں ہیں جو میں کرتا ہوں، اللہ اس کے ذریعے سے، میرے بولنے کے ذریعے سے اللہ آپ کے گھر میں امن اور چین سکون عطا فرمائے۔